औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदरीस नाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, जब कोई ख़ास बात करनी हो तो मैं बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। उसमें कोई सवाल नहीं होता, मैं बराह रास्त आपसे मुखातिब होता हूँ। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। उम्मीद की जा रही है कि कल रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा, पहला दिन होगा। आप लोग रोज़े से होंगे। बहुत उम्मीद है कि आज रात चांद नजर आ जाएगा और जुमेरात को पाकिस्तान में पहला रोज़ा होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है, ये अल्लाह की रहमत का महीना, बड़ा ख़ास महीना है। और रोज़ा जो है ये इतनी बड़ी इबादत है कि इसका कोई सिला नहीं, कोई अजर नहीं, जन्नत इसका बदला नहीं। इसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं कि रोज़ा ऐसी इबादत है जिसका अजर, जिसका सिला सिर्फ मैं हूँ। मोहतरम नाज़रीन, इतनी बड़ी इबादत हम करने जा रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक में पूरी दुनिया में, उन ममालिक में भी जहाँ इस्लाम नहीं है, मुसलमानों की हुकूमत नहीं है, वहाँ भी रमज़ानुल मुबारक में अशाए खुर्द व नोश सस्ती कर दी जाती हैं आम आदमी की पहुँच के लिए। बल्कि बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर चीज़ें बाहर रख दी जाती हैं। यह कॉर्नर बना दिया जाता है कि यहाँ पर जो अशिया हैं ये रोज़ादारों के लिए हैं, वो उठा के ले जा सकते हैं। और बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें जर्मनी है, बहुत सारे ममालिक जिनमें मुसलमानों की सिरे से हुकूमत नहीं है, वहाँ मुसलमानों के लिए एक अलग पोर्शन होता है और वहाँ रमज़ानुल मुबारक में चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं मुसलमानों के लिए। ये है वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, ये हैं वो लोग जो काफिर हैं, ये हैं वो लोग जो हमारी दुआओं का हिस्सा होते हैं। हम अल्लाह से हर नमाज के बाद, रोज़ा इफ्तार करने से पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इन काफिरों को नेस्तो नबूद कर। वो काफिर खालिस चीज़ें बेचते हैं और सस्ती चीज़ें बेचते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान मुबारक आता है, हमारी चांदी हो जाती है, हम अशिया खुर्द नोश उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं, ज़्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करते हैं और ऐसी चीज़ें भी बेच देते हैं जो खाने के काबिल भी नहीं होती, या नाकिस चीज़ें बेचने की कोशिश करते हैं। ये हम मुसलमान हैं, हम ऐसा करते हैं। उस पर तुर्रा ये कि हमारी हुकूमत तो खैर सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, उसने तो कमाल कर दिया है। हुकूमत ने चीज़ों को सस्ता करने की बजाय उन्होंने हमें लाइनों में लगा दिया है। जो 10 किलो आटे का थैला मिल रहा है उसके लिए अब तक कितने लोग जाने गंवा चुके हैं, मेरे पास उसके अदादो शुमार नहीं है। हमने तो देखा कि परसों एक बुजुर्ग थे, वो लाइन में लगे थे, उन्होंने आटा उठाया और हलकते कल बंद होने जाने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। कल एक खातून गिर गई। तो ऐसे कुछ वाक़यात हैं। मैं तो ऐसी वीडियोस देख नहीं पाता, इसलिए मेरे पास कोई अदादो शुमार नहीं है कितने लोग बेहोश हुए आटे का थैला लेते हुए, कितने लोग अपनी जान से गए और कितने लोग जख्मी हुए। अब एक दोस्त ने बताया कि कल 3 ट्रक आए थे, उन तीनों में 250 आटे के थैले थे। मतलब वो इतनी कम तादाद, और ये सारे मिला के 750 बन जाएंगे थैले 3 ट्रकों के। लेकिन कहा जाता है कि वहाँ 5 से 6 हज़ार लोग थे जो लाइनों में लगे हुए थे। एक हजूम था जो मुफ्त आटा लेने के लिए लाइनों में लगे हुए थे। मोहतरम नाज़रीन, बड़ा दिलगिरफ्ता हूँ, बहुत परेशान हूँ। सोचता हूँ कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ हुकूमत जो है अगर रिलीफ देना चाहे तो वो आटा सस्ता नहीं करती, वो अशिया खुर्द नोश सस्ती नहीं करती, बल्कि वो गरीबों की तजलील करने का सामान करती है। यही हुकूमत वक्त ने किया है। उसने कोई चीज़ सस्ती नहीं की, पेट्रोल सस्ता नहीं किया और ये कहा कि गरीब लोगों को पेट्रोल में रिलीफ दिया जाएगा। हैरत की बात है, वो कौन सा रिलीफ होगा? जैसे आटे का रिलीफ दिया, मुफ्त आटे के चक्कर में लोग जलील हो रहे हैं, अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। लानत ऐसे रिलीफ पर कि आपको 1000 रुपए का थैला मुफ्त देने के चक्कर में लोगों की जान ली जा रही है। मोहतरम नाज़रीन, मैं सोच रहा था कि बांग्लादेश ने थोड़ी सी जल्दी की। 1971 में वो हमसे जुदा हो गए। अगर बंगाली आज हमसे जुदा ना होते तो आज उन्हें भी मुफ्त आटा मिल रहा होता। मुझे कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती पे रोना आ रहा है। अगर मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान का हिस्सा होते तो आज वो भी लाइनों में लगे होते, उन्हें भी मुफ्त आटा मिल रहा होता। मुझे भारत के सिखों पे उनकी बदकिस्मती पे रोना आ रहा है। अगर हमारे उस पार के सिख हमारे साथ होते तो आज वो भी मुफ्त आटा ले रहे होते। और नाजरीन, अगर हिंदुस्तान जुदा ना होता, वहाँ के मुसलमान भी रमज़ानुल मुबारक से पहले लाइनों में लगे होते और उन्हें भी 10 किलो आटे की गुत्थी मुफ्त मिल रही होती। तो ये सारी सूरत हाल है। कितने अफसोस की बात है कि आपका दिल नहीं कुड़ता जब आप देखते हैं आपको कुछ नहीं होता। क्या आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, इत्तेहादियों की हुकूमत
آپ کو بالکل ٹھیک ریلیف دے رہی ہے، وہ آپ کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکتی، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دینے میں، وہ ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ وہ حکومت جس نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا تھا، وہ حکومت جس نے کہا تھا کہ عمران خان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، وہ حکومت جو کہہ رہی تھی کہ عمران خان سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ حکومت جو کہتی تھی کہ عمران خان آٹا سستا کرنے میں، پیٹرول سستا کرنے میں ناکام ہو گئے، اس حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ ہوتا ہے اور بلاول بھٹو کراچی سے نکلتے ہیں اور سارا راستہ اسلام آباد تک تقریریں کرتے آتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے، عمران خان نے مہنگائی کی حد کر دی ہے، اخیر کر دی ہے اور اسے حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ محترمہ مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف لاہور سے نکلتے ہیں مہنگائی مارچ لے کر اور سارا راستہ اسلام آباد تک یہی کہتے جاتے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں، لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ وہ سستا آٹا دینے میں، سستی چینی دینے میں، سستا گھی دینے میں، پیٹرول سستا کرنے میں، ڈالر کو نیچے لانے میں ناکام ہو گئی ہے، اس لیے اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حکومت گرائی جاتی ہے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، جسے محترمہ نے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے۔ خیر یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ حکومت کس کی ہے، شہباز شریف خود کہتے ہیں کہ میری حکومت نہیں ہے، لیکن جس کسی بھی کی حکومت ہے، اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ افسوس کی بات یہ کہ وہ لوگ جو مہنگائی کا رونا رو کے مارز حکومت میں آئے تھے، جنہیں حکومت مارز وجود میں آئی تھی، آج انہوں نے اشیاء خورد و نوش کو اتنا مہنگا کر دیا، مہنگائی 400 گنا زیادہ ہوئی اس حکومت کے دور میں، اتنی مہنگائی ہوئی کہ پاکستان کی ہسٹری میں پچھلے 75 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی جتنا اس حکومت کے 10 مہینوں میں ہوئی ہے۔ اتنی مہنگائی آج جب میں سوچ رہا تھا کہ کل پہلا روزہ ہوگا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیسے لوگ مینج کریں گے، وہ لوگ جو روزہ، کیا ہم اس دور میں پھر چلے گئے ہیں جب مسلمان پیٹ پہ پتھر باندھ لیا کرتے تھے، وہ پتے کھا کے افطاری کیا کرتے تھے، کھجور کی گٹلیاں کھا کے گزارا کیا کرتے تھے؟ کیا اس دور میں ہم جا رہے ہیں؟ جب میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں ایک ہوک اٹھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا، ایک مرتبہ پھر آپ کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا، آپ کو جگانے کی کوشش کروں گا کہ کل رمضان جو ہے اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ اس کا طلوع ہو رہا ہے، آج رات ہم چاند دیکھیں گے، کل ہم پہلا روزہ رکھیں گے، تو خدا کی رحمتوں کا مہینہ، پہلا مہینہ تو ہے ہی رحمتوں کا، پھر بخششوں کا مہینہ ہے، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ اس مہینے میں ہم پہ کتاب ہدایت نازل ہوئی، بہت مقدس مہینہ، تو کل اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم پہلی تراویح پڑھیں گے، ہم نماز تراویح میں کیا دعائیں مانگیں گے؟ کیا ہم یہی کہیں گے کہ پروردگار ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو سلامت رکھ، یا اللہ ان لوگوں کو ہم پر حق حکومت، ہمیشہ ان کا حق حکمرانی رہے؟ کیا دعائیں مانگیں گے آپ؟ محترم ناظرین، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ وفادار نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں۔ اگر ہم اس وطن کے ساتھ مخلص ہوں تو ہم عمران خان کے لیے نعرے نہ لگائیں، زرداری صاحب کے لیے نعرے نہ لگائیں، شہباز شریف کے لیے نعرے نہ لگائیں، بلکہ ہم پاکستان زندہ باد کے لیے نعرے لگائیں۔ پاکستان زندہ ہے، پاکستان سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں، پاکستان کا آئین سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں۔ پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ قانون صرف اشرافیہ کے لیے ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ لاہور، وہ کوئی بھی ہائی کورٹ ہو، وہ سپریم کورٹ ہو، وہاں غریبوں کو انصاف نہیں ملتا، وہاں صرف اشرافیہ کے لیے انصاف ہے۔ کوئی غریب اگر سڑک پر مر جاتا ہے، اور جیسے کہ آٹے کا تھیلا اٹھا ایک بزرگ، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، کیا کسی نے سموٹو ایکشن لیا؟ کسی عدالت کے کان پر جوں رنگی؟ لیکن جیسے ہی زمان پارک میں آپ کسی کے گھر داخل ہو جاتے ہیں، پولیس وارنٹ لے کے چلے جاتی ہے تو ساری عدالتیں جاگ جاتی ہیں اور انہیں پوچھتی ہیں کہ آپ کو کس نے حق دیا تھا کہ آپ اس دروازے کی جا کے دستک دیں، اس کی بیل بھی بجا دیں۔ محترم ناظرین، وہ کون ہوگا جو ان لوگوں سے پوچھے گا جو ہمارے حکمران ہیں، مقتدر حلقے ہیں، جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں؟ ان کو کون پوچھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب آج آپ مصلے پہ کھڑے ہوں، آپ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کے اللہ کے حضور آپ کھڑے ہو جائیں یا چاند دیکھ کے دعا مانگیں، تو یہ ضرور دعا مانگیے گا کہ پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یہ جتنے بھی ظالم حکمران ہیں، جتنے بھی مقتدر ہم پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، وہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، وہ کسی جگہ بھی بیٹھے ہیں، وہ فوج میں بیٹھے ہیں، پروردگار ان سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی حکمران عطا فرما، ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی حکمران عطا فرما۔ پروردگار جسے کم از کم یہ احساس ہو کہ غریب لوگ سحر کیسے کریں گے، افطار کس کے ساتھ کریں گے۔ کیا ہمارے پاس 2 کھجوریں بھی ہیں؟ یہ ضرور سوچئے گا آج کہ آپ کے گھر میں چلو بھر آٹا ہے، ایک مٹھی بھر آٹا ہے،
کیا آپ کے گھر میں اتنا آٹا ہے کہ آپ افطار کر سکیں؟ محترم ناظرین، اگر یہ پروگرام وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو میرا آپ مخاطب نہیں ہے، میں پاکستان کے ان 90% لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے پریشانی ہے کہ کل انہوں نے سحر کیسے کرنا ہے، سحری میں کیا کھائیں گے اور افطاری ان کی کیسے ہوگی۔ میرا مخاطب وہ لوگ ہیں، اگر آپ کے گھر میں آٹا موجود ہے تو میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں ان لوگوں کے لیے پروگرام کر رہا ہوں جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھنے ہیں یا کسی کے گھر سے سالن مانگ کے لانا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے بندوبست کرنا ہے۔ وہ کسی دسترخوان پہ بیٹھیں گے، وہ بحریہ ٹاؤن کے دسترخوان پہ ہوں یا کسی اور دسترخوان پہ ہوں، وہ کسی کے گھر کی طرف دیکھیں گے کہ میرے گھر میں افطاری کا سامان آ جائے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں، ان لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں جن کے گھروں میں سب کچھ ہے یا جن کے دسترخوان کل بھر جائیں گے۔ سوچئے گا ضرور کہ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو یہ آسائشیں دے دی ہیں، اگر آپ سکون سے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں، سحر اور افطار میں کھانے کے لیے آپ کے پاس موجود ہے، تو کیا وہ لوگ جو آٹے کا تھیلا لینے کے لیے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں ان کا کوئی آپ سے تعلق نہیں؟ اگر آپ کا اس حدیث مبارکہ پر، اسلام کے اس فلسفہ پر ایمان ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کا حصہ ہیں، تو پھر جو آپ کے جسم کا حصہ کل یا پرسوں سڑک پہ اپنی جان دے گیا ہے، وہ عضو معطل بن گیا ہے، آپ کا دل اس کے لیے نہیں رویا؟ اگر آپ کا دل رویا ہے تو خدا کا شکر ادا کیجئے اور آواز بلند کیجئے۔ خدا کا شکر ایسے بلند کرنا ہے، ادا کرنا ہے کہ آپ کا دل بھی زندہ ہے، آپ کا ضمیر بھی زندہ ہے اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل خون کے آنسو نہیں رویا، اس غریب آدمی کی موت پر آپ کو دکھ نہیں ہوا، تو پھر ماتم کیجئے گا۔ بے شک 10 محرم ہو نہ ہو ضرور ماتم کیجئے گا، کیونکہ آپ کا ضمیر بھی مردہ ہے، آپ کا دل بھی مردہ ہے اور آپ کے خیالات بھی مردہ ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔